السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ لوگ حجاب کیوں کرتی ہو تو آپ لوگ جواب دو گے مفتی صاحب بالکل سمپل ہے کہ ہم حجاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حجاب ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، غیروں کی نظروں سے محفوظ ہم رہتے ہیں جب ہم حجاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی چینل ہے، اور ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو انت تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بہت عبرتناک ویڈیو ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ خاص کر ہے خواتینوں کے اوپر۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن کے ذریعے سے بتا دیا۔ ہمارے پیارے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چیز بتا دی ہے، خاص کر کے آج کل کا جو پردوں کا معاملہ ہے۔ پردوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ عورتیں جو ہیں جو نقاب پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں۔ دوستو حجاب یا نقاب اس طرح سے پہنا جاتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی کور ہو جائے اور یہ نہ پتہ چلے کہ اس میں جوان لڑکی ہے یا کوئی بوڑھی عورت ہے، کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ ایک دم لوز سادہ سادہ ڈھیلا ڈھالا نقاب ہونا چاہیے، جیسے کہ اپنے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے اس طرح کا نقاب عورتیں ہو کے گھر سے باہر نکلتی تھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اب لیکن آج کل کا جو نقاب یعنی کہ برقع کہہ لیجیے، نقاب کہہ لیجیے، اس طرح کا فیشن والا ہو چکا ہے کہ اس میں ایک تو ایک دم ٹائٹ فٹنگ دار۔ دوستو میری بہنوں، نقاب کا معاملہ ہے پردے کا معاملہ ہی یہ نقاب بنا دیا گیا کہ اب اس کو پہن کے پردہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ حجاب پہن لیا، پورا فل پیک ہو گئی، پردہ ہو گیا، لیکن اس میں جو نقاشی کام، جرکن لگے ہیں، نگ لگے ہیں، چمک رہا ہے، خوب چمک دھمک ہو رہی ہے، جدھر سے بھی نکل جاؤ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے کیا ہے۔ اور اب تو جو حجاب باندھا جا رہا ہے اس پہ یہاں پہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور تمام کیا کیا چیز لکھی جا رہی، تو لوگ اس کو دیکھیں۔ میرا مطلب یہ معاملہ سے اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ جو یہ پہن رہی ہیں نقاب اس طرح کے، یہ طرف غلط ہے، اس سے بچنے، یہ سب شیطان کے فتنے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ تو آئیے پہلے مفتی صاحب کی ہم لوگ بیان سنتے ہیں کہ کتنی بہترین انداز میں انہوں نے بتایا ہے، ایک ایک چیز سمجھایا ہے، اور اس کو باتوں کو سنیے گا بہت غور سے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریے گا، جتنا ہو سکے عمل کریے گا اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیجیے گا، یعنی کہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لیڈیزیں گھر میں دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کو تھوڑا سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں یا تھوڑا سا سختی کر کے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے پردے کا۔ اہم پردہ ہے نہ کہ دکھاوا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور جتنا میں نے کہا ہے اس کو شیئر کرنے تو شیئر ضرور کریے گا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ لوگ حجاب کیوں کرتی ہو تو آپ لوگ جواب دو گے مفتی صاحب بالکل سمپل ہے کہ ہم حجاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حجاب ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، غیروں کی نظروں سے محفوظ ہم رہتے ہیں جب ہم حجاب کرتے ہیں۔ حجاب کرنے سے جو ہے نا ہماری باڈی کور ہو جاتی ہے۔ شرم و حیا کا تقاضا ہے حجاب۔ حجاب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اٹریکشن لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف مردوں کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ برقعے کے اندر بوڑھی عورت ہے یا لڑکی ہے۔ تو حجاب کا مطلب ہے پردہ۔ برقع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پردہ ہو جائے، جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو غیروں کی نظروں سے ہم محفوظ رہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ شیطان نے ہم لوگوں کو اس دین کے راستے سے بھی گمراہ کرنے کی خوب کوشش کی ہے، کیونکہ شیطان بہت چالاک ہے۔ وہ دینداروں کو دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے اور دنیا داروں کو دنیا کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ نمازی کو شیطان کبھی یہ نہیں بولے گا کہ نماز مت پڑھ، بلکہ وسوسوں کے ذریعے سے اس کی نماز خراب کرتا ہے، تکبر کے ذریعے اس کی نماز خراب کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان کبھی نہیں دل میں ڈالتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، بلکہ وہ دکھاوے کی نیت، غلط نیت، میری واہ واہی ہو، دل میں جو ہے نا وہ ڈالتا ہے کہ یار تمہاری تعریف ہوگی، دنیا تمہاری واہ واہ کرے گی، تو نیت کو خراب کرتا ہے وہ، اور دنیا والوں کو شیطان دنیا کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برقعے، چونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی برقع اوڑھتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ غور کرنا ہے، کیا برقعے اب ہمارے ایسے رہ گئے ہیں جو واقعی برقعے کہلانے کے حقدار ہوں؟ ایسے برقعے ہمارے نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ برقعے ایک ڈریس کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ خواتین جب برقع پہن کر باہر نکلتی ہیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، تو برقعے کو ٹائٹ بہت آنے لگے، پھر ٹائٹ کے ساتھ ساتھ اس میں نقش و نگاری، اس کی سجاوٹ اتنی زیادہ برقعوں میں ہونے لگی ہے کہ برقعے لگتے نہیں کہ یہ برقعے ہیں۔ اور برقعے کا جو مقصد تھا آپ کی باڈی کو کور کرنا، غیروں کی نظریں آپ کی طرف نہ پڑیں، آپ کا جو اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے، ہے نا، حسن و جمال ختم ہو جائے، حسن و جمال کور ہو جائے آپ کا، کیونکہ ایک عورت کو اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے، ایک لڑکی کو اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے۔ عورت محرم کے بیچ میں جتنی چاہے سج اور سنور سکتی ہے، محرم سے پردہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم سے بچنا یہ لازمی ہے۔ لیکن شیطان نے جو ہے نا ہمارے برقعوں پہ بھی
فتنے ڈال دیے. اب دیکھیے کہ پہلے کے برقعے ہوتے تھے تو برقعوں میں کیا ہوتا تھا کہ اتنے بڑے برقعے ہوتے تھے کہ 2-3 عورتیں اس کے اندر آ جائیں, ڈھیلے ڈھالے برقعے, کیونکہ ڈھیلا ڈھالا جب برقع ہوگا تبھی تو آپ کا حسن و جمال, آپ کی جو باڈی کا شیپ وہ نظر نہیں آئے گا. لیکن آج کل تو برقعے, اللہ معاف کرے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ برقعے اتنے ٹائٹ, پھر اس پر بھی نقش و نگاری, اس پہ بھی جو ہے نا دنیا بھر کا کام, کہ خواتین جدھر سے برقع پہن کے نکل جائیں تو لوگوں کی نظریں ہو جاتی ہیں کہ یہ کس گھر سے خواتین نکلی ہیں, کس گھر سے یہ لڑکیاں نکلی ہیں. اور اب ایک اور فتنہ, ایک اور میں کہہ سکتا ہوں کہ برقعے میں ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے, وہ ہے نقاب. نقاب تو برقعے میں ہوتا ہی ہے, لیکن جیسے برقعوں میں کام ہوا سجاوٹ کا, برقعے ٹائٹ ہو گئے, ایسے اب نقاب میں بھی کام شروع ہو گیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت سارے نقاب ایسے آنے لگے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ, ہے نا, شہزادی, اور جو چاہیں وہ آپ لکھوا سکتی ہیں. تو برقع تو آلریڈی پہلے سے سج گیا, اب نقاب رہ گیا تھا. اب نقاب پہ بھی جو ہے نا وہ ایسے, جب کوئی لڑکی برقع پہن کے نکلی تو یہاں لکھا ہوگا شہزادی یا ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو جو نقاب بچا ہوا تھا وہ بھی اب سجنے لگا ہے. میں اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برقعے کا جو مقصد ہے وہ ہے آپ کو غیروں کی نظروں سے محفوظ رکھنا. برقعے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ لڑکی ہے یا بوڑھی عورت ہے, پتہ ہی نہ چلے, آپ پوری کور ہو جاؤ. برقعے کا مقصد ہے آڑ, حجاب, لیکن اب برقعے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے, بلکہ برقعے کو خود ایک برقعے کی ضرورت ہے اب تو. اسی لیے میں اپنی بچیوں سے, بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے برقعے اڑ رہی ہو, لیکن شیطان بہت چالاک ہے, وہ دین کے راستے سے ہی آپ کی عبادت کو غارت کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. اسی لیے برقع سادہ ہونا چاہیے آپ کا. اور دیکھو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے, یہ جو نقاب چلنے لگے ہیں کہ اللہ کا نام اس پہ لکھا ہوگا, بے خیالی میں بعض دفعہ اس کو آپ ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی دھو سکتی ہو, تو اس کی بے ادبی کے بڑے امکان ہیں, بہت چانس ہے کہ اس کی بے ادبی ہو جائے, کیونکہ ماشاءاللہ یعنی اللہ کا نام آ گیا, سبحان اللہ اللہ کا نام آ گیا, ہے نا, اللہ اکبر اللہ کا نام آ گیا, تو پھر اس کے دھونے میں بھی بڑی احتیاط رکھنے کی ضرورت پڑے گی نا آپ کو پھر. تو اس لیے ایسے نقاب کو نہ استعمال کیا جائے, یہ بہتر ہے. تو کوئی مسئلہ کوئی جائز ناجائز کا نہیں ہے, ہر چیز جائز ناجائز ہو تبھی ہم اس کو کرنے سے رکیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزیں شریعت میں مستحب ہوتی ہیں, کچھ چیزیں شریعت میں اچھی کہلاتی ہیں, جیسے کہ اچھی ڈریس پہننا, ہے نا, جیسے مرد بھی اگر مان لو بہت ٹائٹ کپڑے پہنے تو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے, لیکن ہے تو غلط ہی. چور و چکا والے کپڑے اگر لڑکے پہنے تو ٹھیک ہے, وہ شریعت کے اعتبار سے کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہوں گے, لیکن ہے تو غلطی. کیا بولتے ہیں ہم لوگ, کیا یار چور و چکا والے کپڑے پہنا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں. ایسے ہی شریعت کا جو مزاج ہے اس مزاج کے خلاف ہے اس طرح کے برقعے جو آج کل چل رہے ہیں. شریعت کا جو مزاج ہے اس کے خلاف ہے اس طرح کے نقاب لگانا, کیونکہ جب آپ اس طرح کا نقاب لگاؤ گی تو ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے برقعے کو سجا لیا, آپ نے اس پہ سجاوٹ کر لی, لکھوا لیا, یہ کام کروا لیا, وہ کام کروا لیا, وہ برقعہ کہاں رہا. یعنی جو مقصد تھا برقعے کا کہ آپ پوری کور ہو جاؤ, غیروں کی نظروں سے آپ محفوظ ہو جاؤ, تو وہ مقصد ہی ختم ہو گیا. اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے نقاب, اس طرح کے برقعوں سے بچو. سادہ برقعہ بالکل آپ کا ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ برقعہ کر ہی رہی ہو, حجاب کر ہی رہی ہو, تو کیوں نہ آپ کو اجر ملے. لیکن جب آپ کا برقعہ ہی ایسا ہو کہ غیروں کی نظریں آٹومیٹکلی آپ کی طرف ہو جائے, آپ اتنی اٹریکشن آپ کے اندر پیدا ہو جائے برقعہ اور نقاب لگا کر کہ غیر دیکھنے پر آپ کی طرف مجبور ہو جائے, تو پھر وہ دیکھیں گے گناہ ان کا بھی آپ پر ہی پڑے گا. پھر یہ برقعہ جو ہے نا, یہ حجاب جو ہے نا, یہ تو حجاب رہا ہی نہیں نا. پھر تو جیسے خوشبو لگانا اسلام میں خواتین کے لیے, تیز والی خوشبو, جس کی خوشبو پھیلتی ہو بہت زیادہ, ہارڈ جو خوشبو ہے وہ خواتین کے لیے لگانا درست نہیں ہے. اور خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے نکلنا منع ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ غیروں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی, غیر آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, تو کوئی بھی ایسا عمل وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. تو اس طرح کے برقعے تو ویسے ہی ہم بول رہے تھے کہ اس طرح کے برقعے غلط ہیں, لیکن اس طرح کے نقاب بھی آ گئے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے برقعوں کو, اپنے نقاب کو, جو یہ چل رہا ہے فیشن مت چلو, ہے نا, فیشن کرنا ہے اپنے شوہر کے سامنے کرو, فیشن پہ کرنا ہے اچھے سے اچھی ڈریس پہنو آپ, ہے نا, محرم کے سامنے پہنو, خواتین کے سامنے پہنو. لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہو تو برقعہ آپ نے اوڑھا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ غیروں کی نظروں سے بچو. پھر آپ برقعے پر ایسا کام کرا لو کہ غیروں کی نظریں آپ کے اوپر پڑے, تو یہ انتہائی غلط کام ہے, بلکہ یہ شیطان کی ایک چال ہے, شیطان کا ایک فتنہ ہے, جس نے ہماری عبادت, حجاب کرنے کی عبادت ہے, اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی عبادت ہے, تو اس عبادت میں بھی شیطان نے وہ فتنے لگا دیے کہ ہماری عبادتیں ہی غارت ہو جائیں. تو میری بچیاں, میری اسٹوڈنٹس, میری بہنیں, میری بھائیں اس بات پر غور کریں اور برقعوں کو بالکل سادہ رکھیں. مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی, اس لیے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے سنا اور دیکھا, اور مفتی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ خوب اچھی طریقے سے ہم نے سمجھ لیا. بس آپ لوگ کو سمجھنے کی دیری ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا سمجھ لیجیے فتنہ ہے. پردے کا مطلب ہے پردہ کرنا, نہ کہ اپنے جو بھی پہنے ہیں اس کو اس طرح سے مطلب سجا ہوا پہننا کہ اس میں چمک دھمک اور خوب ناک جرکن کے کام, اور خوب مطلب بوٹی کڑھائی وڑھائی, اور یہاں سبحان اللہ الحمدللہ لکھا ہے. یہ سب کیا ہے؟ پردے کا مطلب ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیے تو اس طرح سے مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی انگ نہیں دکھے. اور رہی بات فیشن میک اپ کی, صرف اپنے شوہر کے لیے اللہ نے اس کی خوب اجازت دی. آپ خوب جتنا چاہے میک اپ کریں اپنے صرف شوہر کے لیے, کسی غیر محرم کے لیے نہیں. آپ خود بھی گنہگار ہوں گے, جو دیکھے گا وہ بھی گنہگار ہوگا, اس کا گناہ آپ کو بھی لگے گا, وہ سب گنہگار ہوں گے. یہ سمجھ لیجئے, یہ ہے معاملہ. آج کل یہ فیشن چل چکا ہے نقابوں کا, ایک سے اسٹائلش نقاب, اور سب سے پہلے اس میں بیلٹ بندھی ہوتی ہے, تمام فٹنگ کے نقاب, جو کہ بالکل نہیں پہننا چاہیے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں یہ بات, پھر بھی اپنی خواتینوں کو, اپنے گھروں کو, گھر والی کو کچھ کہتے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. شیطان اپنے فتنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ہم لوگ ہیں کہ اس سے پیچھے چھڑا نہیں پا رہے ہیں. بہرحال
اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریے گا. ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.